بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھ کا بوسہ وغیرہ لینا کیسا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لشکر میں بھیجا۔ وہاں پہنچ کر ہمارے لشکر کے لوگ باغ کھڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم مدینہ واپس آئے تو مارے شرم و ندامت کے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے، اور ہم نے اپنے دل میں کہا، یا رسول اللہ، ہم میدان چھوڑ کر باغ آنے والے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم دوبارہ حملہ کرنے والے لوگ ہو اور میں تمہاری جماعت ہوں۔ ترمذی اور ابو داؤد نے بھی ایسی ہی روایت نقل کی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں، نہیں بلکہ تم دوبارہ حملہ کرنے والے لوگ ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی جواب طلب کرنے یا سرزنش کرنے کے بجائے اس شفقت آمیز انداز میں ہماری ہمت بڑھائی، تو فرط عقیدت و محبت سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا بوسہ لیا۔ معلوم ہوا کہ عقیدت و محبت کے تحت ہاتھ کا بوسہ لینا درست ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مسلمانوں کی جماعت ہوں۔ حق تعالیٰ کے یہاں شہید کے لیے 6 خصلتیں یعنی 6 امتیازی انعامات ہیں۔ نمبر 1، اس کو اول دہلا میں یعنی خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی بخش دیا جاتا ہے، اور اس کو جنت میں اپنا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 3، وہ بڑی گھبراہٹ یعنی آگ کے عذاب سے مامون رہے گا۔ نمبر 4، اس کے سر پر عظمت و وقار کا تاج رکھا جائے گا، جس کا ایک یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر و گراں ہوگا۔ نمبر 5، اس کی زوجیت میں بڑی آنکھ والی 72 حوریں دی جائیں گی۔ نمبر 6، اور اس کے عزیز و اقربا میں سے 70 آدمیوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ جنت میں داخل ہونے کے 3 آسان نبوی نسخے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پاک رزق کھا لیا اور سنت پر عمل کیا اور لوگ اس کی زیادتیوں سے محفوظ رہے، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ سن کر ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ، آج کل تو یہ بات بہت لوگوں میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میرے بعد کے زمانوں میں بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے۔ ترمذی۔ دنیا میں تصرف و کرامت کے ذریعے سے اپنی شہرت کے طالب ہرگز نہ ہوں، کیونکہ جس کو اس بات کی خواہش ہوتی ہے اس کا دین برباد ہو جاتا ہے اور عالم آخرت میں خالی ہاتھوں پہنچتا ہے، مگر یہ کوئی محض اللہ تعالیٰ کے ارادے سے بغیر اپنی خواہش سے ظاہر اور مشہور ہو گیا ہو، جیسا اولیاء کاملین کو پیش آتا ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اولیاء کاملین کو شہرت کی خواہش ہوتی تو ان کو کوئی بھی نہ پہنچتا۔ سید ابراہیم مطبولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں درویش کی حالت ایسا ہے جیسے کوئی پاخانہ میں بیٹھا ہو، اب اگر وہ آگے سے دروازہ بند کر لے گا تو پردے کے ساتھ اپنی حاجت پوری کرے گا اور ڈکا وہاں سے نکل جائے گا کہ کسی کی نظر اس کی عیبوں پر نہ پڑی ہوگی، اور اگر دروازہ کھول کر بیٹھا تو اس کے عیوب ظاہر ہو جائیں گے اور اس کے اندرونی جسم کا پردہ چاک ہو جائے گا، اور جو کوئی دیکھے گا اس پر لعنت کرے گا۔ سید محمد عمری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ظہور اور شہرت کی طلب کمر کو توڑ دیتی ہے۔ یاد رکھے، اس کارخانہ دنیا میں کوئی ولی اور عالم ایسا نہیں جس کا دل شہرت سے مقدر نہ ہوا ہو۔ وہ شہرت کے بعد اس صدائے قلب کے ایک ذرہ کو ڈھونڈتے اور ترستے ہیں جو شہرت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل میں پاتے تھے، مگر اب نہیں پا سکتے۔ اس لیے تمام عارفین اپنے ابتدائی احوال کی طرف مشتاق ہوتے ہیں، اس کو خوب سمجھ لے۔